دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندوی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اس کا قتل کیا گیا، جلا دیا گیا، لیکن یقین جانو اس کے ذمہ دار تم اور ہم ہو۔ نہ ہمارے یہاں کوئی یونٹی ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی سوسائٹی ہے۔ خامخواہ آر ایس ایس کو لوگ برا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں معروف راہی، آر ایس ایس سے اچھی کوئی تنظیم ہے ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی تحریک ہے ہی نہیں ہے۔ 1925 میں تحریک وجود میں آئی اور 2023 چل رہا ہے، 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ خدمت تو دیکھو ان کی، چاہے نیت جیسی ہو، ڈور ٹو ڈور اس نے اپنا سندیش پہنچایا ہے۔ آر ایس ایس کے انڈر میں کتنی تحریکیں وجود میں آئی ہیں، دیکھو کیا خدمات ہیں، سارے لوگوں کو جگانے کا کام کیا۔ ہندوانی کے نام پر، ہندوتوا کے ایجنڈے پہ سب کو کھڑا کیا، لیکن تم ہو کنتم خیر امہ، اس سلوگن کو کہاں یاد کرتے ہو؟ کہاں کوئی یاد کرتا ہے کہ تم بہترین امت ہو؟ تمہارے کندھے پہ تو ذمہ داری تھی، اچھا کام کرو، اچھے کام کرنے کی دعوت دو، برے کام سے بچو، برے کام کرنے سے لوگوں کو برے کام سے بچنے کی دعوت دو۔ کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی دیوبندی اور بریلوی میں لڑتا ہے تو کوئی خان اور پٹھان میں لڑتا ہے، کوئی سید اور انصاری میں لڑتا ہے تو کوئی کچھ میں لڑتا ہے۔ ہر کسی کی لڑائی ہے، بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا۔ ایک بھائی غریب ہے، دوسرا بھائی ماسٹر ہے، ماسٹر صاحب سے بس صرف پہچانتا ہے، چجائے کہ ماسٹر صاحب سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، مکھیا جی سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن مکھیا جی کو سلیوٹ کرتا ہے۔ اس کا سگا بھائی ایک ماں کے کوکھ سے پیدا ہوا بھائی ہے، لیکن اس کی صرف اور صرف کمی کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے کہ وہ غریب ہو چکا ہے۔ غریب بھائی کو نہیں پہچانتے ہو، پھر چاہتے ہو کہ ہم ترقی کریں، پھر چاہتے ہو کہ اچھے دن آئیں۔ مت دیکھو ایسا سپنا کو ساکار کے لیے ضروری ہے کہ سپنے کو پانے کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے، جو لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ارتداد کی عادی کو روکنے کی بات کہی جاتی ہے، لیکن کیسے روکو گے؟ کیا انتظامات ہیں، کیا انتظامات ہیں، کیا اقدامات ہیں؟ کیا یہ لڑکے ہمارے کہ جتنے ذمہ دار ساتھی ہیں، یہ سارے لوگ عہد کریں گے کہ آج ہی کے بعد سے ہم اپنی بچیوں کو انشاءاللہ اپنے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، ان کو مارکیٹ نہیں بھیجیں گے، ان کو بازار نہیں بھیجیں گے؟ یہ بھڑوا لڑکے مسترین لڑکی سے شادی کرتا ہے، جاب والی لڑکی سے شادی کرتا ہے، خود تو گھر میں بیوی بال بچوں کو پالتا پوستا ہے، بیوی کو بھیج دیتا ہے، وہ جاب بھی کرے گی۔ پھر کیوں ایسی امید رکھے ہو کہ 2 بچے کی شادی شدہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ نہ بھاگے گی؟ یقیناً بھاگے گی۔ آئے دن یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ 2 بچے کی ماں تھی ایک عورت، 4 بچے کی ماں تھی ایک عورت، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیوں نہ بھاگے گی؟ جو چیز گھر میں رہنے کی تھی، جو چیز عزت میں رہنے کی تھی، تم نے اس کو باہر کر دیا۔ مرد باہر کے کام کرتے، الرجال قوامون علی النساء کے تحت، لیکن بدقسمتی ہماری، ہم بچوں کو پالیں گے پوسیں گے، ہم بچوں کو نہلائیں گے، ہم بچوں کو کپڑا پہنائیں گے، اور ہماری بیوی کیا کرے گی؟ مارکیٹ جائے گی، سبزی خریدے گی، پھل خریدے گی، فروٹ خریدے گی، سارا کام ہماری بیوی کرے گی۔ اور یہ کیا کریں گے؟ الحمدللہ صرف بیوی بچوں کا پالن پوشن کریں گے، اور ہماری بیوی کی سیٹنگ چل رہی ہے، باقاعدہ سیٹنگ چل رہی ہے۔ اور یہ ہوا کی بیٹیاں، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، میری ماؤں بہنوں کو سن رہی ہو تو کان کھول کر سنو۔ ارتداد کی عادی کئی جگہ پر ہے، صرف اسکول کالجز میں نہیں ہے، آفیسز میں بھی ہیں، ٹرینوں میں بھی ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ ایک عظیم اسکالر کا نام ہے، یقین جانو انہوں نے ایک بہت قیمتی بات کہی ہے کہ اس ارتداد کی آندھی کو روکنے کے لیے سب سے اہم کردار اگر کسی کا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہر گھر کا جو ذمہ دار ہے، ہر گھر کا ذمہ دار، بس وہ اپنی ذمہ داری ادا کر لے۔ باپ ہو، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تمہاری بچیاں بہتر پہنے، اچھے کپڑے پہنے، باجیراؤ مستانی نہ پہنے، لولی ڈریس نہ پہنے۔ اور کون سا ڈریس آیا مارکیٹ میں؟ میں خود اصل میں کپڑے کی دکاندار ہوں، ابھی نام یاد نہیں آ رہا اس لیے کہ 2 سال سے دکان میں بیٹھتا نہیں ہوں۔ کرپ ٹوپ آیا ہے، یہاں سے یہاں تک پورا نیٹ کا ڈریس رہتا ہے۔ واہ واہ، باپ بھی ہو تو کیسا باپ ہو
इतना बेशरम बाप अपनी जवान लड़की को क्रैप टॉप खरीद के देता है, फिर ये समझता है कि मेरी बेटी की इज्जत बची रहे। नहीं बचेगी। तुमने अपनी बेटी को ऐसा कपड़ा पहनाया जिस कपड़े के पहनने के बावजूद भी तुम्हारी बेटी नंगी नजर आती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 तरह के कपड़े पहनने से बेहतर है कि न पहने जाएं। एक कपड़ा तो वो है जो बहुत ज्यादा बारीक हो, बहुत ज्यादा पतला हो। आज हमारी माएँ बहनें ऐसा कपड़ा पहनती हैं कि अगर अंदर कोई कपड़ा पहनती हैं तो उनके ब्लाउज के अंदर से भी अंदर की सारी चीजें दिखती हैं। इतना बारीक और इतना पतला कपड़ा रहता है, और एक कपड़ा इतना टाइट और इतना चुस्त रहता है, इतनी फिटिंग रहती है, उसमें इतनी फिटिंग रहती है। और माशाल्लाह बुर्के भी मार्केट में ऐसे आ गए, फीता रहता है, कमर में इतनी तेजी के साथ बांध दो, सीना अलग हो जाए, कमर उसकी अलग हो जाए। बताओ ये बुर्का है। यकीन जानो इस बुर्के को बुर्के की जरूरत है। ये बुर्के के नाम पर तौहीन है। यहूदियों ने बुर्के भी ऐसे दे दिए कि हव्वा की बेटियां बुर्का भी पहने और सुंदर भी लग जाए, अपनी आंखों से बिजलियां भी गिराने का काम करे। ऐसा बुर्का न पहनाओ अपनी माँ बहनों को, जिन बुर्कों के पहनने के बावजूद भी तुम्हारी बच्चियां नंगी नजर आए, पूरा शेप नजर आने लगे, नशेब व फराज का अंदाजा होने लगे। याद रखो ये 2 तरह के लिबास। और तीसरा लिबास कौन लिबास है? जो बहुत छोटा लिबास हो, बहुत मुख्तसर लिबास। साड़ी पहनती है, पूरे नाफ का हिस्सा भी दिखता है, इतना छोटा पहनता है। ये तो गैर मुस्लिमों का पहनावा था, लेकिन हमारी माँ बहनों ने शादियों के मौके पर सिंदूर भी लगाती हैं और चूड़ी वूड़ी सब मैचिंग चाहिए। अच्छी खासी बूढ़ी औरत 60 साल 70 साल की हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह शादी के मौके पर हर एक को जवानी याद आ जाती है, हर एक को। और समधी से मजाक करने का क्या स्टाइल है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। और समधी भी खूसट बुढ़ा, एक पैर कब्र में रख चुका है, बाकायदा रख चुका है। कब ये टपक जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, नहीं है ठिकाना। मौत के असरात चेहरे पे नजर आ रहे हैं, बाकायदा दाढ़ियों के बाल सफेद हो चुके, लेकिन ये खूसट बुढ़ा समधी को देख के इसकी नीयत बदल जाती है, समधन को देख करके। बुजुर्गों साथियों याद रखो, हमारे समाज के कुछ ये दर्द व कर्ब हैं, इसे सुधारना पड़ेगा। इस तरह के कपड़े पहनाने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अगर तुम बाप हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों को ऐसे कपड़े न पहनाओ जिन कपड़ों के पहनने की वजह से नौजवान लड़कों को अट्रैक्शन आता है। नौजवान लड़के अपनी आंखों से जना करते हैं, अपनी आंखों की सकाई करते हैं। ओ नौजवान मेरे भाइयों, अगर तुम किसी के शौहर हो, अपनी बीवी को सिर्फ रात के वक्त जैसा चाहो वैसा लिबास पहनाओ, लेकिन रात के वक्त यह हव्वा की बेटियां कहां पहनती हैं। मैं अपना वाकया बताता हूं। मेरी जब शादी हुई तो मैं अपनी बीवी को, लखनऊ रहता था, मौलाना सुफियान साहब भी नदवी वो जानते हैं, लखनऊ का एक अजीब माहौल है। मैं लखनऊ के हजरतगंज से एक ड्रेस खरीद के लाया। इत्तेफाक है कि मेरी बड़ी साली वो ड्रेस को देख लिया, वो बहुत मुस्कुराने लगी। बाप रे बाप, मुफ्ती साहब इतना मॉडल आदमी है, बताओ इतना रंगीन आदमी, ऐसा लिबास ला के दिया है। मैंने जब मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मेरी बहन देख लिया, वो हंस रही थी और वो आपको कह रही थी कि इतना रंगीन मौलवी मुफ्ती तो कहीं नहीं देखा था। तो मैंने कहा कि ये बताओ, रात रंगीन बीवी के साथ होती है, गैरों के साथ नहीं होती है। और मैंने जो ये लिबास दिया है अपनी बीवी को रात में पहनने के लिए दिया है, किसी नौजवान लड़के भेड़िए की आंखों की सिकाई के लिए नहीं दिया है। मैं रात में इस लिबास को पहनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बीवी को पहली रात में ये कहा, मेरी जान, अब तुम तो अपनी बीवी को जान नहीं कहते हो, जानू मानू सोनू मोनू, ये जितना जुमला है शादी से पहले ही हो जाता है। शादी के बाद बीवी को कोई सोनू मोनू और जानू मानू कोई कहता ही नहीं है, लड़की भी नहीं कहती है और लड़का भी नहीं कहता है। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जब कोई मर्द अपने घर में एंट्री करे तो बीवी को चाहिए सलाम करे, और बीवी को भी चाहिए मुस्कुराकर फलनवा की अब्बा कितना अच्छा लग रहे हो, हैंडसम
ہینڈسم منڈا لگ رہے ہو، تاکہ یہ کہہ کر فلنوا کے ابا کے دل میں بھی گدگدی آ جائے، اس کو بھی لگے کہ واقعی میں کسی کے نظر میں اچھا تو ہوں، وہ لگنا لگے۔ اور بیوی کو چاہیے کہ اتنا میک اپ کر لے، اتنا سندر بن کے رہے شوہر کے پاس کہ کل جب وہ آفس جائے یا کل جب وہ ڈیوٹی پر کوئی کام کرنے جائے، چاہے وقت کی کوئی پری کیوں نہ آ جائے، تمہارے سامنے پھیکی پڑ جائے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ رہو۔ لیکن کوئی نہیں رہتی ہے، اگر کوئی رہ جائے، میں نے اپنی بیوی کو کہا تم سندر بن کے رہو، تو کچھ لڑکیوں نے کچھ سہیلیوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ دن میں تم میلے کچیلی رہتی ہو، جب تمہارا شوہر آتا ہے بڑا ہینڈسم بن کے رہتی ہو، کیا راز ہے؟ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کہہ دینا کہ میری خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی اہلیت رکھتا ہے، اگر میری خوبصورتی کی تعریف کرنے کا کوئی لائق ہے تو میرا شوہر ہے۔ خوب یاد رکھو، ابلیس کا ایک مقدمہ بتاتا ہوں۔ ابلیس کا مقدمہ یہ ہے کہ ابلیس اپنے چیل چپاٹوں سے ایک چیز یہ کہتا ہے کہ تم نے کتنوں کو بہکایا۔ اب ابلیس کے چیلے چپاٹے سارے کہتے ہیں کہ حضرت میں نے ایک روزہ دار کو بہکایا، وہ روزہ توڑوا دیا۔ میں نے کہا گٹکا مسالہ کے بغیر روزہ رکھ پاؤ گے؟ دن بھر تو کیسے کرو گے؟ وہ بیچارہ گٹکا مسالہ کے خاطر روزہ توڑ دیا۔ ایک صاحب نماز کو جا رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ ارے ابھی تو تم کسان ہو اور کھیت میں تم پانی پٹا کے جا رہے ہو، ایسا کرو کہ پہلے بورنگ بند کر دو، اس کے بعد نماز کو جانا۔ جب تک نماز کا وقت ختم ہو گیا، ابلیس نے کہا کہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ چھوٹا چھوٹا کام کیا۔ پھر کہا حضرت گرو گھنٹال جی آپ ہی بتانے کہ آپ نے کیا کیا۔ تب دیکھو گرو گھنٹال نے ابلیس نے کیا کہا، بڑے مزے کی بات، یہ ابلیس کا مقدمہ سنا رہا ہوں۔ تب ابلیس نے کہا کہ دیکھو شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں، چیلے تو چیلے ہوتے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ اب میرا سنو، میری باری آئی ہے۔ ابلیس نے کہا میں نے یہ کیا کہ ایک اچھی عورت تھی، نیک عورت تھی، صالحہ عورت تھی، زاہدہ عابدہ عورت تھی، بڑی صبر کرنے والی بیوی تھی، اور ایک نیک شوہر تھا، دونوں میں بڑی محبت تھی، دونوں ایک دوسروں کے لیے بنتے سورتے تھے، رات بڑی خوبصورتی کے ساتھ دونوں کا گزرتا تھا۔ یقین جانو دونوں جب صبح اٹھتے تھے اسے وہ پیار کے ساتھ جگاتا تھا، پیر دباتا تھا، فلنوا کہ اب اٹھ جاؤ، اللہ کی طرف سے مؤذن آواز پکار رہا ہے، نماز پڑھ لو پھر نیند آ جائے گی۔ یقین جانو اس کا اس کو اٹھانا، اس کا اس کو اٹھانا، رات بھر اس کی عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی نیک مرد، جب کوئی نیک عورت آپس میں صحبت کرتے ہیں اسے چاہیے دعا پڑھ کے صحبت کرے، انشاءاللہ اس کی گود سے کوئی وقت کا قطب پیدا ہوگا۔ لیکن ابلیس نے کہا وہ جو دونوں نیک میاں بیوی تھے میں نے دونوں کے بیچ جھگڑا کرا دیا۔ کہا کہ ارے سب سے بڑا کام یہ کیسا ہو گیا؟ بولے ابھی سنو نا، بتیا ختم کہاں ہوئی، آگے سنو۔ جھگڑا ہوا، اس پر پھر رگڑا ہوا، پھر جب دونوں کی زبان چلنے لگی ہے تو AK-47 سے بھی زیادہ خطرناک، AK-47 سے بھی زیادہ خطرناک زبان۔ اس کو وہ گڑیانے لگ گئی، اس کو وہ گڑیانے لگ گئے، اتنے گڑیانے لگ گئے کہ تماچا بھی رسید، اور پھر تماچا رسید ہوتے ہوتے بلم بھی اڑ گئے، لاٹھیاں بھی چلنے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ طلاق کی نوبت آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ طلاق کی نوبت آ گئی۔ جب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ دھرتی میں سب سے خطرناک کوئی کام ہو تو سب سے خطرناک کام طلاق کا کام ہے۔ جب کوئی نیک مرد، جب کوئی نیک عورت کو طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہل اٹھتا ہے۔ بزرگوں، ابلیس کہتا ہے درخت ہو، درخت کی ٹہنیاں کاٹ دو پھر بھی درخت ہرا بھرا ہو جائے گا، لیکن اس کی جڑ کاٹ دو درخت مر جائے گا۔ یہ میاں بیوی اس کے ذریعے ذریت پھیلتی، آل اولاد ہوتی، نسل وجود میں آتی۔ میں نے درخت کے جڑ کاٹ دیے، اب کوئی پیڑ اس سے نہیں نکل سکتا۔ بزرگوں ساتھیوں، باتیں کہنے کی زیادہ تھی لیکن یقین جانو وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ ہمارے مولانا سفیان صاحب بار بار کڑوٹ بھی لے رہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ مائک بہرحال سب کا انتظار کرتا ہے، اب مائک ان کا انتظار کر رہا ہے۔ بزرگوں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ آپ سے میری گزارش یہی ہے، یہ جو ارتداد کی آندھی چلی ہے، یعنی دھرم پریورتن کا جو آندھی چلی ہے، اس دھرم پریورتن کی آندھی کو روکنا چاہتے ہو
تو آپ کو 2-3 کام کرنے ہیں، کرو گے سارے ساتھی انشاءاللہ؟ اپنی بہن بیٹیوں کو اچھا کپڑا پہناؤ، اور بغیر حجاب کے گھر سے نکلنا کہو کہ حرام ہے۔ اگر تمہاری بیوی ہو اس سے کہو کہ اگر بغیر حجاب کے اور ٹائٹ کپڑا پہن کر اگر تم پڑوسی کے گھر پہ بھی جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ نمک کم پڑ جائے کھانا کھا لینا، نمک زیادہ ہو جائے کھانا کھا لینا، اس پر جھگڑے نہیں کرنا۔ جھگڑا اس بات پہ ہونا چاہیے کہ بغیر حجاب کے کیسے گھر سے نکل گئی، جھگڑا اس بات پہ ہونا چاہیے کہ تمہارے موبائل میں اتنے سارے نمبرات کیسے آ گئے، کس کا نمبر ہے۔ اگر تم باپ ہو اپنی بچیوں کو سکون کی نیند سونے دو، اپنے نوجوان لڑکوں سے رات میں سونے کے وقت اس کے ہاتھ سے موبائل لوٹ کہو کہ بیٹا رات اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے، سکون سے سو جاؤ، موبائل مجھے دے دو، صبح اٹھ کے نماز پڑھ لینا پھر موبائل لے لینا۔ کرو گے سارے ساتھی انشاءاللہ؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ تب اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ ہم بگڑ گئے ہیں، ہماری بچیاں بگڑ گئی ہیں، ہماری سوسائٹی بگڑ گئی ہیں، اس لیے ظالم حکمرانوں کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا گیا ہے۔ غلطی ہماری ہے۔ جس دن ہم بہتر ہو گئے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی مائے کا لال ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا ہے۔ قطر کا نام پوری دنیا لیتا ہے، ایک پوری دنیا میں، پورے دنیا کے ممالک میں الحمدللہ قطر کا نام نمبر 1 پہ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود قطر نے سعودی عرب کو بھی آئینہ دکھایا اور یورپین کو بھی آئینہ دکھایا، قطر نے دبئی کو بھی آئینہ دکھایا، قطر نے دیگر اسلامی ممالک کو آئینہ دکھایا، خصوصاً پاکستان جو اسلامی ملک کے نام سے بٹوارا ہوا تھا، لیکن آج پاکستان میں اتنی حیرت انگیز نعرے لگتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، عورتیں سڑکوں پہ آتی ہیں۔ یہ سارے یہودیوں کے بچھائے ہوئے جال ہیں جو ہم سب پھنس رہے ہیں۔ ہندو بھائیوں سے میرا کوئی گڑبڑی کا معاملہ نہیں، وہ میرا بھائی ہے، ہم وطن شریک بھائی ہیں، ہم کل بھی انہیں بھائی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں۔ تم چاہے نفرت کی جیسی ہوا چلاؤ، ہم نے ہمیشہ محبت کے بیج بوئے ہیں اور محبت کے بیج بوئیں گے۔ تم نفرت کی دیوار کھڑی کرو، ہم محبت کے محل کھڑے کریں گے، ہم محبت کی دیوار کھڑی کریں گے۔ تم سے کوئی محبت کی بات، نفرت کی بات کرے، لیکن انشاءاللہ تم اس سے محبت کی بات کرنا۔ میرے نبی علیہ السلام کا یہی فرمان ہے، آپ نے یہی دنیا میں کر کے دکھایا، لوگوں کے دل جیتے، لوگوں کے آپ نے دل جیتے ہیں، اخلاق سے آپ نے میدان فتح کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں اور ہمارے بھائیوں نے جو باتیں سنی ہیں، ہمیں کہنے سے زیادہ اور ان سارے لوگوں کو سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ جنہیں خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے انہیں پھر سے میدان میں لانا پڑے گا، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا، جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا۔ جو عاصی ہیں مغضوب ہیں ظالمین، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔